ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور اس کا شکر اور فضل و کرم ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر میں حاضر ہوں، اور یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا بالکل گزر گیا ہے، اور اس کی آج 29 تاریخ یعنی کہ 29ویں تاریخ ہے آج انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر آج شام کو چاند ہو گیا اور چیف قاضی کو شہادت مل گئی تو اعلان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کل عید ہوگی۔ اور ویسے 30 دن پورے کرنے کا حکم ہے، جیسے کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی بے شمار رحمتوں و برکتوں سے ہم سب کو، تمام دنیا اسلام کو مالا مال فرمائے۔ اور یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب اس کی آخری رات آتی ہے رمضان کی، یا یہ مہینہ جب ختم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے جو لوگ اس ماہ مبارک میں روزے رکھتے ہیں اور اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں خوب عبادتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ اجر اور بدلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازتا اور مالا مال فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو انشاءاللہ العزیز جو کرنی ہے وہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ میں نے جو پڑھی ہے اس پر بات کریں گے۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخوبی اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اس کے علم میں ہے کہ تم نے کیا خرچ کیا ہے۔ ایک مقام پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی قرض حسن اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، اللہ ان کے مالوں کو بڑھا دے گا۔ یضاعف لهم، ان کے مالوں کو بڑھا دیتا ہے، اور ان کے لیے اجر کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اجر رکھا ہوا ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے خرچ کرنے کی، اللہ کی راہ میں یعنی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور حکم فرمایا اور فضیلت بھی بیان کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات خاص طور سے صدقے کی بات کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اور قرض حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے اور اللہ ہی اس کا اجر دینے والا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی بات مشہور ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کسی نے ہم سے کچھ مانگا ہے، کسی ادارے کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یا ویسے ہی ہم نے قرض حسنہ لیا ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واپس دینے والی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرض حسن کا مطلب جو ہے اصل میں جو قرآن کریم کی منشا اور مرضی ہے، جو اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، اور چاہے وہ کسی کو بھی دیا جائے، جو ضرورت مند کو دیا جائے، کسی مسجد کو دیا جائے، کسی ادارے کو دیا جائے، کسی حاجت مند کو دیا جائے، صرف اس لیے اللہ کی جو ہے راہ میں خرچ کیا جائے، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی جو ہے عقیدت کے ساتھ، اور یہ مال کو یہ نہ کیا جائے کہ یہ ہمیں واپس تم دے دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا۔ اس کو قرض حسن کہتے ہیں، یعنی نہ لینے کی، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لینا بھی ہے، وہ لینے کی بات اس میں نہیں آتی۔ اس آیت کریمہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتے، صحابی رسول حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائے، حاضر ہوئے، اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ جو ہے وہ ہم سے قرض حسن مانگتا ہے، یعنی کیونکہ بات جو کی گئی وہ یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسن دے۔ ایسی قرآن میں کئی جگہ پر فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اللہ تعالیٰ قرض حسن مانگتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اور یہ آیت کریمہ میں بات کی گئی۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک باغ ہے، جس باغ میں میرا مکان بھی ہے، میں اس میں رہتا بھی ہوں، میرے بال بچے بھی رہتے ہیں، لیکن میرے بچے اور بال اور بچے اور سب گھر والے ہم سب وہیں رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے رب کو یہ باغ قرض حسن میں دے دیا، یعنی خرچ کر دیا، اور بڑی محبت کے عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ ہم کہتے ہیں، اللہ رسول کے حوالے ہم نے کر دیا، اور آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کریں۔ اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ یعنی اتنا نفع بخش جو ہے سودا کر کے
جب اپنے باغ میں واپس آئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ ام دحلہ اب نکل آؤ اس باغ سے، کیونکہ یہ باغ ابھی ہم نے اپنے رب کو دے دیا ہے قرض حسن میں دے دیا۔ جب وہ نکلی اپنی بچیوں کو لے کر کے، ان کی بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کو لے کر نکل رہی تھیں، تو ظاہر ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے انہیں پتہ نہیں ہوتا، جب باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد انہیں دھوپ لگی اور وہ رونے لگیں چھوٹی چھوٹی بچیاں، تو ان کی ماں نے کہا، ام دحدہ نے کہا اپنی بچیوں سے کہ رو نہیں، تمہارے باپ نے تمہارے رب کو یعنی ہمارے رب کو یہ باغ جو ہے وہ قرض میں دے دیا ہے، ہمیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو یہ سمجھا اس طرح سے، اور یہ بھی کہا کہ بہت بڑا نفع بخش سودا جو ہے تمہارے باپ نے کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث کی بھی بات ہے کہ میں نے ابو دحدہ کے باغ کے خوشوں کو، یعنی وہ گچھے جو ہوتے ہیں جیسے انگور کے گچھے ہوتے ہیں، یعنی اس کے باغ کے خوشوں کو میں نے جنت میں دیکھا ہے کئی جگہ پر۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، غور فرمائیں، اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ جنت میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بشارت کے مطابق وہ مال جنت میں آپ نے دیکھا، یعنی کہ حضرت ابو دحدہ کو وہ تمام کی تمام انشاءاللہ والعزیز، یعنی کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ ملے گا جو انہوں نے دنیا میں خرچ کیا، اللہ ان کے لیے بہترین ترین جو ہے جنت میں جگہ دے گا، اور اس باغ کو وہاں وہ دیکھیں گے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ مال تو یقیناً ختم ہو جانے والا ہے، یا تو تم خرچ کر کے ختم کر دیتے ہو یا تمہاری موت سے ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کو دے دیا تم نے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو مال ہمارے پاس ہوتا ہے وہ مال جو ہے فرمایا یا تو تم خرچ کر ڈالتے ہو، یا تم جو ہے تمہاری وفات ہو جائے گی، جب بھی وہ مال چلا جائے گا، لیکن وہ مال جو اللہ کی راہ میں دیا ہے یقیناً وہ مال جو ہے کبھی بھی جو ہے ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ باقی رہنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت ہے، اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے، وارث کے مال سے کون محبت کرے گا؟ لیکن اپنے ہی مال سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایکم مال وارثی احب الیہ من مالہ، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام کہنے لگے، ما منا احد الا مالہ احب الیہ، قال فان مالہ ما تقدم ومال وارثہ ما اخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آپ نے دریافت کیا، پوچھا کہ کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ تو سب نے یہ کہا، یا رسول اللہ، ہر آدمی کو اپنے مال سے محبت ہے، وارث کے مال سے کسی کو محبت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، آدمی کا مال وہ ہے جو وہ خرچ کر دیتا ہے، ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اور جو چھوڑ جاتا ہے وہ مال جو ہے وہ وارث کا مال ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہی مال اس کا مال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول العبد مالی مالی وانما له من ماله ثلاث، ما اکل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقتنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، رواہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ آپ فرماتے ہیں کہ تین طرح سے اس کا مال وہ ہوتا ہے، ایک جو اس نے کھایا اور کھا کر ختم کر دیا، ما اکلا فافنا او لبسا فابلا، اور جو مال اس نے جو کپڑا پہن لیا وہ پھاڑ دیا، پہن کر ختم کر دیا، یہ بھی اس کے لیے تھا، جو کھا کر ختم کیا وہ بھی اس کے لیے نہیں، اپنے آپ اس نے ختم کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں او اعطى فاقتنى، اور جو اس نے دے دیا اللہ کی راہ میں وہ اس کے لیے ذخیرہ ہوگا جو اس کو آخرت میں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو رہ گیا وہ رہ جانے والی چیز ہے، جس کو وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، اس کا اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے محترم ناظرین کرام کہ آدمی سارا ہی مال خرچ کر دے، ایسے بہت سے اللہ کے بندے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ سارا مال وہ خرچ کر دیا کرتے تھے، اور بھی کئی ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ مال کو زیادہ خرچ کرتے تھے،
لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم زکوٰۃ دینے کے بعد صدقہ بھی دیتے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، فرمایا کہ وہ 7 آدمی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سایہ عطا فرمائے گا، اس میں سے ایک وہ خوش نصیب بھی ہوگا جب وہ مال دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے اور الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ صدقے کا مال جو ہے وہ چھپا کر ہی دینا چاہیے اور ظاہر کر کے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر لوگوں میں ظاہر کر کے آپ نے مال دیا ہے تو اس صدقے کا فائدہ کیا، تو ریاکاری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کی ہے، کسی ضرورت مند کی، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو یقیناً جو ہے اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں مال کی ضرورت ہے، کئی تو کہتے ہیں لیکن کئی نہیں کہتے، اور ایسے لوگوں کی مدد کرنا اور چھپا کر دینا جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہی چیز جو ہے فرمایا گیا کہ وہ یقیناً جو ہے یہ ایسا خوش نصیب شخص ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ اسے قیامت کے دن عطا فرمائے گا جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ایک حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو جنگل میں جا رہا تھا، جب جاتے جاتے جنگل میں اسے جو ہے ایک آواز بادلوں میں سے آئی، اور یہ آواز آئی کہ یہ پانی جو برسنے والا ہے فلاں بن فلاں کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے یہ پانی ہے۔ وہ آدمی نے اس میں آواز کو سنا اور تھوڑی دیر کے بعد بارش بڑی تیزی کے ساتھ ہوئی، اور بارش اتنی تیز ہوئی کہ وہ پانی سارا کا سارا کسی ایک نالے میں بھر گیا، اور پھر وہ پانی جو ہے اس طرف جانے لگا جس طرف جو ہے وہ پانی جا رہا تھا، یہ شخص بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ بہت دور جانے کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ ایک بیلچہ لیے کھڑا ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو اپنے باغ کی طرف جو ہے آنے والے پانی کو باغ کی طرف موڑ دیتا ہے، اور سارا کا سارا پانی اس کے باغ میں چلا جاتا ہے۔ یہ شخص پہنچا اور اس نے پہنچنے کے بعد پوچھا اس سے پہنچنے کے بعد کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام کیوں؟ کہا کہ میں نے اس بادل میں سے ایک آواز سنی تھی کہ یہ فلاں بن فلاں کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے پانی ہے، خصوصی طور پر یہ بارش ہوئی اور یہ پانی ایک نالے میں آیا اور وہاں سے بہتا ہوا یہ پانی آپ کے باغ میں پہنچ گیا ہے، اس لیے میں پوچھنے آیا ہوں کہ کیا بات ہے، تمہارا نام کیا ہے اور کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بتاتا تو نہیں، لیکن اگر آپ آئیں اس سلسلے میں تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میں اس باغ کا مالک ہوں، میرا نام یہ ہے فلاں بن فلاں، جو بھی نام تھا نام بتایا۔ اور اس کے بعد اس نے پھر سوال کیا کہ پھر تم کرتے کیا، آپ کرتے کیا ہیں؟ کہ باغ میں خاص طور سے دور سے پانی برسا اور اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیج دیا تمہارے باغ کو سیراب کرنے کے لیے۔ تو کہنے لگا میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ باغ جو ہے اس کو سیراب، اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اسی میں رہتا بھی ہوں، اس کی ہر طرح جو ہے خدمت کرتا ہوں، اس میں جو پھل لگتے ہیں، فروٹ آتے ہیں، جو چیز بھی آتی ہے اس میں اس کو میں فروخت کر دیتا ہوں۔ وہ تو فروخت کرنے کے بعد بیچنے کے بعد اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ سب سے پہلے میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، یعنی پورے باغ کی مالیت کو 3 حصوں میں منقسم کر دیتا ہوں، تقسیم کر کے 3 حصوں میں ایک حصہ اللہ کی راہ میں پہلے صدقہ دے دیتا ہوں، خرچ کر دیتا ہوں، دوسرا ایک حصہ میں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، تیسرا حصہ جو ہے اسی باغ پر لگا دیتا ہوں، یعنی اس کی دیکھ بھال میں، اس پر خرچ کرنے میں جو بھی خرچ ہوتا ہے وہ اس پر لگا دیتا ہوں۔ تو اب اندازہ لگائیے محترم ناظرین کرام کہ اتنی خاص طور سے اس آدمی کا کتنا اہتمام کیا گیا، بارش برسائی گئی، اس کے باغ میں بھیجی گئی تاکہ اس کو سیراب کر دیا جائے، اور سیراب کیا گیا، اس کی وجہ بیان کی گئی کہ یہ وجہ تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا اس روایت سے اور اس واقعے اس حدیث سے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمیں کچھ حصہ مختص کر لینا چاہیے۔ ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے زکوٰۃ کا مال نکالتے ہیں، وہ تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کر ہی دیا ہے، جو ہمارے اوپر فرض کی حیثیت ہے اور اس کو ہم خرچ کرتے ہیں، وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2.5% ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کچھ حصہ اپنے مالوں میں سے صدقات کے لیے، صدقات سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ جس چیز میں بھی خرچ کریں گے وہ صدقے ہی کا ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس کا بھی ثواب تمہیں صدقے کا ملے گا۔ مسجد میں لگانا، حالانکہ یہ صدقہ واجبہ مسجد میں نہیں لگتا زکوٰۃ وغیرہ، لیکن مسجد میں جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہی ہے، جو اپنے عزیزوں کو تحفے اور ہدایے، اور علماء کو، مشائخ کو، اور یا ایسے لوگوں کو جو لوگ جو ہیں
عزت والے ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کو دینا یا اپنے عزیزوں کو دینا، ان پر خرچ کرنا جو کہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں، ہدیہ تحفہ دیا جاتا ہے انہیں۔ یقیناً یہ بھی صدقے کی ایک کیفیت ہے، لیکن اس صدقے کو وہ صدقہ واجبہ نہیں کہتے بلکہ یہ نافلہ صدقہ ہے، اور یہ بھی ان کی عزت و تعظیم و تکریم کے لیے ہوتا ہے، اور ان کی دینی خدمت کے لیے یا اپنی طرف سے ان کو خوش رکھنے کے لیے یا خوش کرنے کے لیے ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ بھی صدقے کی کیفیت ہے۔ تو یعنی یہاں جہاں پر بھی مال خرچ کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا ثواب عطا فرماتا ہے، صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور ایسا نہیں آپ لوگ جو ہے، فرمایا گیا ایک جگہ ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہارا جو باغ ہوتا ہے اس باغ میں سے اگر چڑیاں آ کر کے پھل کو کھا جاتی ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اس باغ کے جو ہے فروٹ کوئی چرا کر لے جائے، توڑ لے جائے، تب بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس باغ میں سے جاتے جاتے کسی نے کچھ توڑ لیا اور لے گیا تو آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ چڑیاں کھاتی ہیں وہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی وسعت عطا فرمائی ہے کہ مال کو اگر جانوروں کو کھلایا جائے، چڑیوں کو کھلایا جائے، مچھلیوں کو کھلایا جائے تب بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی چوری کر کے اس طرح لے جائے باغ کی چیز کو تب بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدقہ بڑی وسیع چیز ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بہت مختصر سی اس کی وہ جو ہے وجہ تسمیہ ہے، بلکہ یہ بڑا وسعت والی چیز ہے اور خرچ کرنے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اب ناظرین کرام دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے رمضان المبارک جب ختم ہوتا ہے تو ہم رمضان کے ختم پر صدقہ فطر دیتے ہیں۔ یہ بھی صدقہ فطر، لیکن یہ صدقہ فطر واجبہ ہے، یہ تو ہمارے پر واجب کر دیا گیا کہ ہم صدقہ فطر نکالیں، اور نکال کر غریب آدمی کو، نادار کو، جو بالکل غریب و نادار، اس کو وہ صدقہ دے دیں، کیونکہ وہ آپ کی خوشی میں شامل ہو جائے۔ یعنی ہم خوشی کے ساتھ عید مناتے ہیں، وہ بھی خوشی کے ساتھ عید منائے۔ یعنی غریبوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ غریب بھی خوشی منا لیں، آپ کے ساتھ کھا لیں، کچھ ان کی مدد ہو جائے اور وہ خوش ہو جائیں۔ تو اسی لیے صدقہ فطر جو ہے واجب قرار دیا گیا تاکہ لوگ جو ہے اس کو دے کر کے ان غریبوں کو خوش کر رکھیں۔ اور آپ کا اور ہمارے روزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ روزے جو ہے معلق رہتے ہیں، یعنی ایک بات ایسی فرما دی گئی کہ جب تک آپ صدقہ فطر، زکوٰۃ فطر ادا نہیں کرتے، زمین و آسمان کے درمیان میں روزے معلق رہتے ہیں، یعنی کہ ٹنگے ہوئے رہتے ہیں، روک دیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت سے جب تک کہ آپ زکوٰۃ فطر نہیں دیتے۔ تو زکوٰۃ فطر دینا جو ہے بہت ہی ضروری چیز ہے، اور اس کو نماز عید سے پہلے دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں دے پایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز عید کے بعد نہیں دے سکتا۔ اگر نہیں دے پایا تو نماز عید کے بعد بھی وہ زکوٰۃ فطر دینا پڑے گی، کیونکہ وجوب اس کا ختم نہیں ہوتا، وہ واجب ہے تو دینا ہی پڑے گا۔ اب ساتھ ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے، 29 ڈیز ہوتے ہیں یا 30 ڈیز ہوتے ہیں، 29 یعنی 29 یا 30 دن کے بعد رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر 6 روزے اور بھی رکھے جاتے ہیں، جن کو ستم شوال کہا جاتا ہے، کہ یہ سنت ہیں، روزے ہیں تو وہ نفلی کیفیت ہوتی ہیں روزوں کی ہے، یعنی آپ پر لازم نہیں ہوتے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی، خود بھی رکھا کرتے تھے، اور ان روزوں کے بارے میں فرمایا ثواب کہ روزہ جس نے 6 روزے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد جس نے 6 روزے رکھے، اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے، یعنی دہر کے روزے رکھے۔ دہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے زمانے کے اس نے روزے رکھے ہیں۔ اب پورا زمانے سے مراد یہ کہ ایک کے بدلے میں 10، حدیث میں پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ ایک جب آپ کرتے ہیں، مثال کے طور پر 1 مہینہ آپ نے روزے رکھے تو آپ کو 10 مہینے کا ثواب ملا، اور 6 روزے آپ نے اور رکھ لیے تو 6 کو ضرب دیں گے تو 60 ہو جائیں گے آپ، تو گویا پورا سال آپ روزے سے رہے تھے۔ دہر کے روزوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا سال روزہ رکھا، 1 مہینے کے روزے 10 مہینے کے ہو گئے، اور مزید 6 روزے رکھنے سے گویا آپ سال بھر تک روزے رہے۔ دہر کا مطلب یہ ہے، بڑی فضیلت ہے ان روزوں کی، تو اس لیے اگر کوئی اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ رکھنا چاہیے۔ واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن رکھنے کے فائدہ بہت ہے، فضیلت بہت ہے، اور ثواب بہت ہے، اجر بہت ہے۔ اس کو چاہیں تو ایک ساتھ آپ کنٹینیو رکھ لیں، اس کو چاہیں تو آپ فردن ایک چھوڑ کر ایک رکھ لیں، لیکن بہرحال شوال کے اندر ہی یہ روزے رکھنا چاہیے، اور ان روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کے بعد کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد کا ایک اور سلسلہ بھی ہے رمضان کے بعد کا، اور وہ سلسلہ ہے کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ نمازیں ہمارے لوگ جو ہے وہ کیونکہ جوش ہوتا ہے، جوش و خروش ہوتا ہے رمضان میں، خوب نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں،
قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور رمضان گزرنے کے بعد پھر ہم پرانی اپنی اسی چال ڈھال پر آ جاتے ہیں، اور پھر ہماری صورتحال ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم پہلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ 30 دن تک ہم بھوکے رہے، دن بھر بھوک کا احساس دلایا گیا تاکہ ہم دوسروں کی بھوکوں کو سمجھیں۔ وہ لوگ جو سال ہر سال تک ان کے پاس کھانا ایک ہی ٹائم ہوتا ہے، سال ہر سال گزر جاتا، جن کے پاس کئی بار فاقے کرنے کی نوبت آتی ہے، ان کی بھوک کا احساس رمضان کے روزے رکھ کر ہمیں دلایا گیا ہے تاکہ ہم احساس کریں، اور رمضان کے اور دنوں میں بھی جب موقع ملے تو ان کی مدد کریں اور ان بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ ان لوگوں کو بھی عطا فرمائے گا جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَإِطْعَامُ الْجَائِعِ، یعنی کہ ایسے لوگ جو ہے اس طرح سے الوضوء علی المکارہ والمشی الی المساجد فی الظلم، یعنی کہ وہ 3 لوگ جو ہیں، اس میں اس حدیث میں یہ بات کی گئی کہ جو ہے وہ اس طرح سے ذکر، جو وضو اس وقت کرنا جب وضو کرنا گوارا نہ ہو، یعنی ٹھنڈی کا موسم ہے، سردی ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، ایسے موقع پر وضو کرنا یہ اتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ان لوگوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف جانا، والمشی الی المساجد فی الظلم، اور اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف جانا، اور وإطعام الجائع، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ایسے 3 کام ہیں کہ یہ 3 کام کرنے والا بھی عرش کے نیچے، عرش کی جو ہے اللہ کی رحمت کے سائے میں اور عرش کے سائے میں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو میں عرض کر رہا تھا محترم اور معزز ناظرین کرام کہ رمضان المبارک کے بعد اب زندگی جو ہے موقع ملا ہے، اللہ نے صحت و تندرستی دی، رمضان گزر گیا، 1 سال کے بعد واپس آئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو اگر پتہ چل جاتا کہ رمضان میں کتنا فائدہ اور کتنا ثواب ہے تو وہ جو تمنا کرتی کہ سارا سال روزے رہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کرم فرماتا ہے کہ روزے رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی پورے سال کا ثواب ملتا ہے اگر ہم وہ 6 روزے بھی رکھ لیں۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد کی جو عبادت ہم پر فرض ہے، یعنی نمازیں پڑھنا 5 وقت کی جو فرض ہے، قرآن کریم کا پڑھنا، ذکر و اذکار کا کرنا، اور دیگر خیر و بھلائی کے کام کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم کرتے رہیں، اس لیے کہ ان کاموں کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے لیے رمضان المبارک میں لوگ نکالتے دیتے ہیں، لیکن یہ خاص وقت اس کے لیے نہیں ہوتا کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جائے، رمضان کے بعد بھی اب زکوٰۃ دے سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی آپ اس زکوٰۃ کو اپنے جو ہے اگر غریب رشتہ دار ہیں یا دیگر مسلمان ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خوب مال کے خرچ کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ قرآن مقدس میں مال کے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور بار بار حکم دیا ہے کہ خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہارے مالوں کو بڑھا دیا جائے گا، تمہارے مالوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تمہارے مال بھی بڑھ جائیں گے، اور آخرت میں تمہیں اجر و ثواب بہت ڈھیروں ملے گا۔ اور انسان کی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا محترم ناظرین کرام کہ آج ہم آپ بیٹھے ہیں، کل ہو سکتا نہ ہو، کیا معلوم، لیکن نیتیں کر لیں اور نیتوں کے ساتھ اچھی نیتیں کر کے اپنے مالوں کو خرچ کریں، اور مال کی خرچ کرنا جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو سخی لوگ ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں دینے والے، اللہ کو ایسے لوگ جو کنجوس عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اس لیے عبادت تو کریں ساتھ ساتھ، لیکن خرچ کرنے کا جذبہ رکھیں، اپنے مالوں کو خرچ کریں، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، عزیزوں پر، رشتہ داروں پر اور دیگر مسلمانوں پر جو ضرورت مند ہیں ان کی حاجتوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے اس ماہ مبارک کی عظمتوں کو سمجھیں، اور آگے جو وقت آ رہا ہے اس میں اس کا دیا ہوا سبق جو ہے وہ اس سبق کو ہم ہمیشہ اپنے اوپر عمل کرنے کی، اپنے لیے عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس میں سبق ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ ہم بھوکے رہ کر دوسرے کی بھوک کا احساس کریں، اس میں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس میں سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ رب کریم تیرے لاکھ شکر اور فضل و کرم ہے میرے مالک، تو نے ہم سب کو اور دنیا اسلام کو یہ توفیق دی کہ عظمت والا اور برکت والا اور رحمت والا اور جو ہے مغفرت والا جو ہے مہینہ عطا فرمایا۔ یا رب کریم اس ماہ مبارک میں جو رحمتیں ہیں،
جو گزر گیا میں عشرہ اس کی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اور جو مغفرت کا عشرہ تھا اس میں ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں اور تمام لوگوں کی مغفرت فرما، اور آخری عشرے کی یہ آخری دن ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اور دوزخ سے نجات کے پروانے عطا فرما دے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں نواز کر دین دنیا کی سرخروئی، سربلندی اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ کرونا وائرس جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کو نیست و نابود اور ختم کر دے اور دنیا کی زندگی کو نارمل کر دے۔ بلال لونگ صاحب، ان کے عزیز، یا رب کریم انہوں نے جس طرح یہ خدمات انجام دی اس ماہ مبارک میں، ان کی خدمات کو قبول فرما اور انہیں دارین کی سعادتوں سے بہرور فرما، ان کے والدین کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے انہیں نواز کر دنیا آخرت کی سرخروئی اور کامیابی عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے رب کریم، یقیناً جو ہے تیری بارگاہ میں جو بھی مانگا جاتا ہے، یقیناً تو اپنے بندوں کو دیتا ہے، جو مانگتے انہیں بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتے انہیں بھی دیتا ہے، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ تیری بارگاہ میں مانگنے والوں کو تو بڑا پسند فرماتا ہے۔ یا رب کریم، ہم تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اپنے کرم سے ہم سب کو نواز دے، ہمیں صحت و عافیت، تندرستی نصیب فرما، ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے مال میں برکتیں عطا فرما، ہمیں عزت کی زندگی نصیب فرما، موت جب آئے تو ایمان کی آسان موت نصیب فرما، ہماری قبروں کی منزلیں آسان فرما، مدینہ شریف کی، مکہ شریف کی موت عطا فرما، قبروں کی منزلیں آسان فرما، قیامت میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، اور ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنا دے۔ اے رب کریم، تیری بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے جس طرح بھی دعاؤں کی درخواست کی ان سب کی دعاؤں و حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو پڑھ رہے ہیں انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما، وہ بچے اور بچیاں یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوتے نیک اور صالح رشتے عطا فرما، وہ بچے اور بچیاں جن کی اولاد نہیں ہوتی نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہم کو صالح بنا دے۔ اے رب کریم، ہمیں صحیح معنی میں اسوہ رسول پر عمل پیدا ہونے والا بنا دے، نمازیں پڑھنے والا، باجماعت مسجدوں میں ادا کرنے والا بنا دے، ذکر کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا، اپنی رحمتوں سے اور برکتوں سے اور نعمتوں سے اور عظمتوں سے اور رفعتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اور دنیا اسلام پر اپنا خاص کرم فرما، اور دنیا انسانیت کو یا اللہ اس وائرس سے محفوظ و معمون فرما، جلد از جلد یا رب کریم اس وائرس سے تمام دنیا کی حفاظت فرما، جلد از جلد ہمارے ملکوں کو کھول دے، ہمارے لاک ڈاؤن یا کرفیو جو لگے ہوئے ہیں وہ دور ہو جائیں، ہماری مسجدیں کھل جائیں، عبادت خانے کھل جائیں، ہم وہاں جا کر عبادتیں کریں۔ مولا کریم، ہمارے مالوں میں بھی اور ہماری عمروں میں بھی اور ہمارے گھروں میں بھی اور ہماری تجارتوں میں بھی اور ہماری کمائیوں میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں نازل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما، اور ہم سب کو سرخروئی، سربلندی عطا فرما۔ آنے والا پھر رمضان، اس کے بعد پھر رمضان، اور اس کے بعد پھر رمضان، بار بار ہمیں رمضان المبارک کی بہاریں اور اس کی برکتیں عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے نواز دے، اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما، دشمنوں سے، شریروں سے، حاسدین سے، ظالمین سے، اور ہر قسم کی بلا آفت سے، وبا سے ہم سب کو، دنیا اسلام کو اور دنیا انسانیت کو محفوظ و مامون فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔